اور معاہدہ ہو گیا۔ پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کے درمیان مشترکہ دفاعی معاہدہ۔ اسرائیل کو شدید دھچکا، امریکہ کی بھی ہوائیں اڑی۔ اب کیا ہوگا؟ دنیا تبدیل ہونے جا رہی ہے، شروع ہو گیا ہے کام۔ السلام علیکم، میں شیخ آفتاب حنیف شیخ کی باتیں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی سب سے اہم خبر یہ ہے کہ ابھی ایران اور امریکہ کے درمیان معاہدے کی بات چیت جاری ہے۔ دونوں طرف سے متضاد باتیں آ رہی ہیں، ثالثی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن اس بیچ میں ایک جو بڑی اہم چیز ابھر کے سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان، ترکیہ اور سعودی عرب کے درمیان مشترکہ دفاعی معاہدہ ہو گیا۔ یہ معاہدہ مکہ مکرمہ میں ہوا اور خادم الحرمین الشریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی دعوت پہ ایک اجلاس بلایا گیا۔ مکہ مکرمہ کے الصفا محل میں یہ اجلاس ہوا، جس میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان، ترکیہ کے صدر رجب اردگان اور پاکستان کے وزیر اعظم جناب شہباز شریف نے شرکت کی۔ بہت سی باتیں سامنے آئیں۔ اسٹریٹجک الائنس کیا ہوں گے، پروگرام کیا ہوگا، سائنس پہ گفتگو کی گئی، جدید اسلحے پہ بات کی گئی، مشترکہ مفادات پہ بات کی گئی، مسلم امہ پہ بات کی گئی، اور پھر بالآخر طے پا گیا یہ کہ تینوں ملک، جس پہلے تو پاکستان اور سعودی عرب تھے، ان کے درمیان دفاعی معاہدہ تھا مشترکہ، اب اس میں ترکی بھی آ گیا، اور تینوں ملک ایک دوسرے کا دفاع کریں گے۔ مشترکہ دفاعی معاہدہ ہو گیا ہے، اس پہ دستخط ہوئے ہیں خانہ کعبہ کی حدود کے اندر، اللہ کو گواہ بنا کے۔ اب تینوں اسلامی ممالک میں کسی پر بھی کسی قسم کا حملہ ہوا، جارحیت ہوئی، تو یہ مشترکہ طور پہ اس کا نہ صرف دفاع کریں گے بلکہ کسی ایک ملک پہ بھی حملہ، تینوں ملکوں پہ حملہ تصور کیا جائے گا۔ انہوں نے جو بات کی، ہمارے دفتر خارجہ نے جو ڈکلیئر کیا، اس میں مشترکہ اسٹریٹجک مفادات ہیں، علاقائی سلامتی ہے، خطہ ہے، باہمی دلچسپی ہے، دفاعی تعاون ہے، جدید اسلحہ ہے، اور کس طرح سے اس کو لے کے جانا ہے آگے۔ مشترکہ فوجی مشقیں ہوں گی، مشترکہ سمندری مشقیں ہوں گی، مشترکہ فوج ہوگی، اور تینوں میں سے کسی ایک ملک پہ بھی حملہ کیا جائے گا تو تینوں ملک مل کے اس کا دفاع کریں گے، لڑیں گے، اور آگے چل کے یہ آگے مزید بہتر ہو تو یہ ایک مشترکہ فوج بھی بن سکتی۔ اس میں عسکری تربیت بھی ہے، دفاعی ٹیکنالوجی بھی ہے، اس میں انٹیلیجنس کا تعاون بھی ہوگا۔ سب سے زیادہ اس کی جو تکلیف پہنچی ہے ناظرین، وہ پہنچی ہے اسرائیل کو اور بھارت کو۔ اسرائیل کا تو دماغ گھم گیا ہے، بھارت کی میاں بھی مر گئی ہے۔ کیوں کہ بھارت اور اسرائیل ایک چیز ہے۔ بھارت کا اسرائیل جو ہے فادر لینڈ ہے، اور بھارت جو ہے بھارت ماتا جس کو کہتے ہیں، وہ تو ہے ہی، اس کو انہوں نے ویسے ہی فارغ کر دیا ہوا۔ سب سے زیادہ خطے میں جو تھریٹ ہے وہ اسرائیل ہے، من مانیاں کرتا ہے۔ غزہ میں بھی اس نے جو کچھ کیا، اور لبنان میں بھی وہ جو کچھ کر رہا ہے، اسے ترکی اس نے وہاں پہ شام میں جو کیا، عراق میں جو کیا، اور اس کے خلاف اقوام متحدہ صرف زبانی کلامی باتیں کرتی ہے، اس کے خلاف قراردادیں ہوئی ہیں، اس کے خلاف قراردادیں بھی ہوئی ہیں، لیکن سلامتی کونسل میں اگر کوئی قرارداد جاتی ہے تو اس کو ویٹو کر دیتا ہے، کیونکہ امریکہ جو ہے وہ اس کا سب سے بڑا پشت پناہ ہے، اور وہ اس کا بغل بچہ ہے۔ دوسری معنی میں کہ عرب خطے میں اسرائیل امریکہ کا تھانے دار بنا ہوا تھا، اب وہ تھانے داری نہیں رہے گی۔ اس کی ایک اور میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں کہ اب اس معاہدے کی وجہ سے سعودی عرب پہ جو دباؤ تھا امریکہ کی طرف سے کہ تمہیں پرامن ایٹمی پروگرام کے لیے ہم اجازت دے سکتے ہیں مگر ابراہیم اکارڈ میں آؤ، یہ ایک بہت بڑا دباؤ تھا سعودی عرب کے اوپر، اور اب وہ اس دباؤ سے نکل گیا ہے۔ اب اس کو ابراہیم اکارڈ کی ضرورت نہیں ہے۔ ابراہیم اکارڈ ویسے بھی غیر اسلامی ہے، اس میں
یو اے ای، بحرین اور دو ایک اور اسلامی ملک ہیں، وہ تو چلے گئے ہیں غیر اسلامی اتحاد میں. کیوں کہ ابراہیم اکارڈ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ دین ابراہیمی صرف اسلام ہے، نہ عیسائیت ہے نہ یہودیت ہے. کیوں؟ ابراہیمی دین جو ہے وہ احدیت کا دین ہے، اس میں دوئی ہے ہی نہیں. فقط اللہ، فقط اللہ. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ سلوگن ہے، نعرہ ہے ابراہیم اکارڈ کا کہ اللہ احد ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ اس کو کسی نے جنا ہے. مگر یہاں پہ عیسائیت میں کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بیٹے ہیں. ادھر یہودیت میں کہا جاتا ہے کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے. تو یہ تو دونوں اللہ کے بیٹے بنا کے بیٹھے ہوئے. اسلام کہتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ اس کا کوئی باپ ہے، وہ احد ہے. سب سے بڑا بنیادی جو فرق ہے وہ یہ ہے. اب ابراہیم اکارڈ ہو ہی نہیں سکتا. دین ابراہیمی تو صرف اسلام ہے، یہ تو ہیں ہی نہیں. یہ تو مشرکین کے ساتھی ہیں، کافر ہیں. قرآن نے واضح الفاظ میں اور یہ جو انہوں نے اپنا قبلہ بدل لیا ہوا ہے، یہ 2-3 اسلامی ممالک نے، انہوں نے جو اپنا قبلہ ہی تبدیل کر لیا ہے. اب آپ کو یہ سوچنا پڑے گا، آپ فیصلہ کریں کہ یہ کیا مسلمان ہیں. یو اے ای، بحرین جنہوں نے ان کے ساتھ اکارڈ کیا ہے، اور وہ ایک دو ملک اور ہیں، انہوں نے جو اکارڈ کر لیا ہے اس میں آ گئے ہیں دباؤ کے تحت یا کسی طرح مفادات کے تحت، اپنے مفادات کے لیے یہ اس میں آئے ہیں. تو کیا یہ اسلامی ملک ہیں؟ قرآن تو کہتا ہے کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست ہی نہیں ہیں، خبردار ان کے ساتھ کوئی تعلق رکھو. یہ ان کی پناہ میں ہیں. جو یہود و نصارہ کی پناہ میں ہوں، آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا وہ مسلمان ہیں. میں نہیں کہتا، آپ نے کرنا فیصلہ. دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ معاہدہ آگے چل نکلے اور دیگر اسلامی ممالک ان کو بھی عقل آئے، مصر ہوا، کویت ہوا، اس طرح کے دوسرے جو اسلامی ملک ہیں وہ بھی اس معاہدے میں آ جائیں، تو کیا وہ جو میں نے کافی عرصہ پہلے ایک بات کی تھی کہ اسلامک نیٹو بنے گی، تو کیا مسلم نیٹو نہیں بن سکتی؟ مشترکہ مفادات نہیں ہو سکتے؟ بالکل ہو سکتے ہیں، بالکل ہو سکتے ہیں. اور اس کا سراسر فائدہ مسلمان ممالک کو ہے. ایک طاقت آئے گی، ایک جٹ ہوں گے تو ان کا فائدہ ہے، جس طرح یہ پہلے تھے. ترکی کے پاس ایک بہت دلیر اور جدید فورس ہے. پاکستان ایٹمی ملک ہے اور ناقابل شکست ملک ہے. اس کی فوج اس قدر دلیر ہے کہ دنیا میں پاکستان کی فوج کی طرح کی کوئی فوج ہی نہیں ہے. ثابت کیا ہوا ہے. دوسری طرف سعودی عرب ہے، تیل کی دولت سے مالا مال، لیکن سب سے بڑا جو سعودی عرب کو اعزاز حاصل ہے وہ یہ ہے کہ حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک بھی وہی ہے اور خانہ کعبہ بھی وہی. مسلمانوں کی سب سے مقدس جو جگہ ہے وہ سعودی عرب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور اللہ پہ جان بھی نثار. بات یہ ہے کہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ دیگر مسلمان ملکوں تک بھی جانی چاہیے، اور وہاں کی عوام بھی انہیں اکسائیں، انہیں کہیں کہ یار اس معاہدے میں آؤ. اب اگر یہ معاہدہ ہو گیا ہے تو ایران جس طرح کہہ رہا ہے کہ امریکہ سے اپنے اڈے خالی کرواؤ، کیا اب یہ اس طرف جائیں گے؟ جانا تو پڑے گا. اگر دیگر ملک آگے اور مشترکہ دفاع ہو گیا تو امریکہ نے جو ان ممالک اور ممالک کو ایران سے ڈرایا ہوا ہے، ایران یہ کر دے گا، ایران وہ کر دے گا، اڈے بنائے ہوئے ہیں، اور دفاع کرتا ہے اسرائیل کا. عرب ممالک جو ہیں وہ تو اس کے اے ٹی ایم ہیں. جب بھی آتا ہے ٹرمپ ڈالرز لے کے چلا جاتا ہے، کوئی اس کو جہاز دے رہا ہے، کوئی اس کے آگے لڑکیاں نچا رہا ہے. یہ تو ان کی حالت تھی. لیکن اب کم از کم سعودی عرب میں یہ نہیں ہوگا. ترکی تو ویسے ہی ان کا خلاف ہے، اور اس کا جو منصوبہ تھا اسرائیل کا، پہلے ایران کو فنا کرو، پھر پاکستان کو، انڈیا کے ذریعے اس نے کوشش کی ہے، اس سے پہلے ہم پہ کوشش کی ہے اس نے. وہاں پہ اس کے اسرائیلی بیٹھے ہوئے تھے، ماہرین بھی اور سائنسدان بھی، مار کے ہم نے دھواں نکال دیے ان کے. پھر اس کے بعد اس کا ارادہ تھا کہ ترکی پہ جائے اور ابراہیم اکارڈ پہ یہ کریں، سارا کچھ ان کو شامل کر کے پھر گریٹر اسرائیل بنے گا. گریٹر اسرائیل جو ورگے اب نہیں بن سکتا،
لکھنے نہیں بن سکتا. گریٹر اسرائیل کا آپ اگر وہ ان کا وہ نقشہ چیک کریں، اس میں سعودی عرب کا بھی ایک حصہ ہے، سعودی عرب کا بھی ایک حصہ ہے، اور اس میں اردن بھی شامل ہے. اور آپ دیکھیں کیسی بات، اللہ کا نظام دے. یہ اردن والوں نے جو شریف مکہ ان کا دادا، یہ اردن کے شاہ، اب جو موجودہ شاہ شریف مکہ اس کو کہتے تھے، یہ ہاشمی تھے. سعودی عرب میں یہ وہاں پہ گورنر تھا، آٹومن امپائر کی طرف سے گورنر تھا. اس نے غداری کی، اس نے مال کمایا، عرب قومیت کے نام پہ لوگوں کو اکسایا، اور اسلامک سلطنت کا بیڑا غرق کیا. اس نے حصے بانٹے، ستیہ ناش کیا، یہود و نصارہ کو اوپر سوار کیا. اللہ کا دیکھے کرنا کیا ہوا، اللہ نے ان کو سعودی عرب سے نکال دی. اب یہ اردن میں پھنسے ہوئے، وہی رہیں گے، یہ ادھر آ ہی نہیں سکتے. یہ ہاشمی تھے، اس بندے کو غیرت نہیں آئی، اس میں اسلام تھا ہی نہیں، ہاشمیت تھی ہی نہیں. اب یہ سارا سلسلہ چل نکلا ہے، اور اللہ مہربان ہے، یہ آگے جائے گا. اب 3 ممالک یک جان، 3 کالب تو ہو گئے ہیں، مزید بھی ان میں آگے ملیں گے. اور اس کے علاوہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جو ہی ایران اور امریکہ کا معاہدہ ہو گیا، امریکہ کے نیچے سے زمین کھسکنا شروع ہو جائے گی، نئے معاہدے بنیں گے، لوگ اپنی سمت کا تعین کریں گے. نیٹو تو پہلے بھی اس کے اندر ساتھ نہیں ہے، اوپر سے بیان دے رہا ہے. نیٹو کو بھی اپنا قبلہ اب کچھ کرنا پڑے گا. اس میں چین ہے، روس ہے، آسیان ممالک ہیں، سارک ہے. سارک کا کوئی ملک انڈیا کے ساتھ نہیں ہے، یہ بھی اکیلا ہے، اکیلا ہی رہے گا. اس کے علاوہ افریقہ ہے، آسٹریلیا ہے، کینیڈا بھی اس کے خلاف ہے امریکہ کے. اب صورتحال نئی بننے جائے گی، نئے اتحاد بنیں گے. ادھر سے مسلم اکارڈ ہوں گے، ادھر سے ان کو اپنا قبلہ درست کرنا پڑے گا. اور چین بھی متحرک ہے، در پردہ وہ بھی لگا ہوا ہے. اور جس طرح میں نے پہلے کہا تھا کہ صدر ٹرمپ امریکہ کا گورباچوف ثابت ہوگا، اور یہ ہو سکتا ہے اس کو اللہ نے بھیجا ہو اس لیے کہ اس کا کھانا خراب کرے امریکہ کا، اور مسلمانوں کو طاقت ملے. ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی. مجھے اب اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اور ہاں، اپنے کمنٹ سیکشن میں مجھے اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اللہ حافظ.